لوگ رشتوں کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا کہ بیٹے تعلق سب سے رکھنا، رشتے اتنے ہی بنانا جتنوں کو تم نبھا سکو۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تجھے بہت دور تک پہنچائے گا، تعلق سب سے رکھنا، رشتے مت بنانا زیادہ، جتنا نبھا سکتا اتنا ہی، اس لیے کہ قیامت کے دن رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ رشتے بنانا آسان ہے، رشتے نبھانا مشکل ہے، اور ہم لوگ رشتے بناتے بہت ہیں اور رشتے نبھاتے نہیں۔ ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، رشتے کون کون سے بناتے ہو؟ کوئی کالج کا دوست ہے، بولا تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی، اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو گے، ہے نا؟ کسی لڑکی کو دوست بنا لیا، اس کو نبھانے کے لیے بہت قربانی دو گے، ٹھیک؟ یہ رشتے کس نے بنایا؟ آپ نے۔ اور سگا بھائی، عید کے دن اس کے یہاں کپڑے بھی نہیں بنے، اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ ماں پھٹے پرانے کپڑے پہ پریشان ہے، جس سے تم نے رشتہ بنایا تھا وہ آوارہ لڑکی، اس کو تو موبائل بھی گفٹ کر رہے ہو، اسے تو عید میں کپڑے بھی دے رہے ہو، اس کو تو مسکے بھی لگا رہے ہو، اور وہ ماں جس کے بطن سے پیدا ہوئے اس کے لیے کیا کیا؟ کسی بہت بڑے مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جو رشتے تو بناتا ہے اس کو نبھاتا ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے اس کو کیوں نہیں نبھاتا؟ دیکھ لو ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، دوستوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خالاؤں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ماموں کے ساتھ کیا۔ میں تو کہتا ہوں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ خالہ ماموں کی کیا قدر کریں گے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دیہاتی بوڑھے کو اپنی سواری میں بٹھا لیا، اور عبداللہ ابن عمر تھے بہت بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی تھے، صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، صحابہ میں مفتی اور فقیہ تھے، اپنی سواری پر بٹھا لیا تو کسی نے کہا ابن عمر یہ دیہاتی سر پہ کپڑا باندھا ہوا، اس کے جبے اور کپڑے سے تو پسینہ بہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، آپ نے بٹھا لیا؟ کہا میں یہ سب نہیں دیکھتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے ابا فاروق اعظم کا دوست تھا، اور اگر باپ کی روح خوش کرنا ہے تو باپ نے جن جن کو چاہا ان کو چاہنے سے باپ کی روح خوش ہوتی ہے دنیا سے یعنی سوچو، باپ کا بھائی نہیں ہے، باپ کا باپ دادا نہیں ہے، باپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف میرے بابا سے اس دیہاتی کی دوستی تھی، اب بابا دنیا سے چلے گئے تو بابا کے دوستوں کو اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بابا کا دل قبر میں خوش ہو جائے۔ یہ ہے۔ اب بتاؤ جو مذہب باپ کے دوستوں کی اتنی عزت سکھاتا ہو وہ مذہب باپ داداؤں کی کتنی عزت سکھاتا ہوگا، وہ مذہب چچا تایا کی کتنی عزت سکھاتا۔ آپ کو پتہ ہے، آئیے اس اینگل سے بات سن لے۔ اب آپ مولائے کائنات، ساری کائنات جس کی تعظیم کرے، جو سارے مومنین کا مولا ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی ان سب کا محبوب ہے۔ رسول اللہ کو جس نے محبوب مان لیا اس نے مولا علی کو محبوب مان لیا۔ جس کا میں محبوب ہوں، مولا کا معنی یہاں محبوب ہے، اور اس لیے محبوب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے کا حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے کیا اللہم وَعَلِ مَنْ وَعَلَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ واضح ہو گیا؟ آگے حدیث کا ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے یہاں محبوب، اور اگر محبوب مانا کر لو تو سارے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ انبیاء کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صحابہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ اولیاء کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ صدیق اکبر کے بھی محبوب ہیں، فاروق اعظم کے بھی محبوب ہیں، عثمان غنی کے بھی محبوب ہیں، عشرہ مبشرہ کے بھی محبوب ہیں۔ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ مانا ہم نے صدیق اکبر علی سے محبت کرتے تھے، فاروق اعظم بھی کرتے تھے، عثمان غنی بھی کرتے تھے، عشرہ مبشرہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے، بلکہ ایسی محبت کرتے تھے کہ مولائے کائنات کو محفل میں تکتے رہتے۔ پوچھا صدیقہ بنت صدیق نے بابا محفل میں علی کو کیوں تکتے ہیں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔
وہ علی خاتم ولایت علی، خاتم ولایت علی، قاسم ولایت علی، قسیم جنت و جہنم علی، ساقی حوض کوثر علی، سید الابرار علی، قاتل کفار علی، فاتح خیبر علی، فاتح حنین علی، بدر میں پہلا جانے والا علی، احد کے میدان میں پہلے جانے والا علی، اللہ اکبر، اخی رسول علی، زوج بطول علی، ابو الحسنین علی، باب مدینۃ العلم علی، ابو الائمہ علی، رسول اللہ کا بھائی علی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ وہ علی مرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے ہیں، اور ہاتھ چوم کر کبھی پیر چومتے ہیں، تو کسی نے دیکھ کر کہا علی عباس کے ہاتھ پیر چومتے ہو؟ حالانکہ روحانی مرتبے کے اعتبار سے مولا کائنات کا مرتبہ افضل ہے، حضرت روحانیت کے عقیدے کے اعتبار، مذہب کے اعتبار، لیکن مولا علی ہاتھ چوم رہے، کس کے؟ حضرت عباس کے۔ تم عباس کے ہاتھ چومتے ہو، کبھی پیر بھی چومتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ کہا یہ میرا چچا ہے، اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، غور کریں، مولا علی چچا کے غور کریں، ہاتھ چوم رہے، چچا کہاں ہے؟ آپ کے چچا جان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ کہاں ہے؟ رشتے توڑ بیٹھے ہو اور سوچتے ہو صرف نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے۔ سب کی توجہ تسبیح مصلی کی طرف صرف ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بابا نے ابھی کہا، بھائی جان کہہ رہے تھے 5% بھی نہیں پڑھتے، 95% بے نمازی، لیکن 5% جو پڑھتے بھی ہیں نا، ان کا بھی یہ حال ہے۔ اگر رشتے توڑ دیا ہے، آقا فرماتے تیری نماز ہی قبول نہیں۔ بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم بندوں سے رشتہ توڑتے ہو، اللہ تم سے اپنی رحمت کا رشتہ توڑتا۔ اور یہ رشتے بہت قیمتی، اللہ نے بنا کے بھیجے، یہ رشتے بہت قیمتی ہے، یہ رشتے بہت قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پر جھومر کی طرح لٹکتے ہیں یہ رشتے، اور رشتے دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑنا، جو ہمیں توڑے تو اس کو توڑنا۔ اور آپ کو پتا ہے آج لمبی عمر کون نہیں چاہتا؟ سب لمبی عمر چاہتے ہیں، لیکن عمر گھٹ گئی۔ توجہ ہے، عمر گھٹ گئی۔ 40 سال میں گھٹنے کا مریض ہوتا ہے، کمر کا مریض ہوتا ہے 50-55 سال میں چلا جاتا ہے۔ سب کو لمبی عمر چاہیے۔ آسان نسخہ ہے، ایک دم آسان، اس سے آسان کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مالدار بننا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی زندگی صرف 3 سال بچی ہوتی، صرف 3 سال زندگی بچی ہوتی ہے، اچانک وہ 3 سال کی زندگی اللہ 30 میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 سال کی عمر 30 سال میں کیسے چلی جاتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے 3 سال کی زندگی 30 میں چلی جاتی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کسی کی زندگی 30 سال بچی ہوتی ہے اور اچانک وہ 3 دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عمر کٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وجہ 30 سال 3 دن کیسے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹنے کی وجہ سے، بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ 30 سال کو 3 دن میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ عمر لمبی چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ یہاں آ کر کے لوگ ہمیں سمجھاتے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا نا حضرت، میں نے کہا وہ نہیں کرتا تو کر، اس لیے کہ وہ بھی اچھا کرے تو بھی اچھا کرے، یہ تو برابری ہو گئی۔ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کاٹا بوتا رہے اور تو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ منزل آسان نہیں ہے، یہاں پہنچ کر کے بڑے بڑوں کو ناکام دیکھا گیا۔ یاد رکھنا کوئی تمہیں گالی دے پھر تم مسکراؤ، یہ حوصلہ بہت بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات کہہ دوں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہمارے مرشد سرکار نصیر ملت و دین نصیر الدین چراغ دہلوی جانتے کون ہیں؟
پوری دنیا کی یہ جانتی تھی امیر خسرو سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ جانشین کون بنے گا محبوب الہی کا؟ سب کہتے تھے امیر خسرو، امیر خسرو، امیر خسرو۔ لوگوں کو خلافتیں ملتی تھی امیر خسرو کی تائید پر، حمایت پر، لوگوں کی غلطیاں معاف ہوتی تھی امیر خسرو پر، اور سب دنیا جان گئی تھی محبوب الہی کا جانشین کون؟ کا امیر خسرو، کیونکہ محبوب اتنا ہے کہ کہتے تھے محبوب الہی کہ اگر ایک قبر میں دو کو دفن کرنے کی اجازت شریعت دیتی تو میں وصیت کر جاتا کہ میری قبر میں میرے خسرو کو دفن کر دینا۔ فرمایا مرید ہونا سیکھنا ہے تو خسرو سے سیکھو، خسرو خسرو ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر، حضرت امیر خسرو کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ پیر سے محبت کیسی کرنی چاہیے، ایک الگ سا عنوان ہے، ابھی میں وہ نہیں چھیڑتا، لیکن ساری دنیا یہ جانتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہے امیر خسرو، رات بھر ساتھ بیٹھ سکتا ہے امیر خسرو، جب سب چپ ہوں کوئی بول سکتا ہے امیر خسرو، اور حضرت محبوب الہی کی جملے پر کوئی جملہ بڑھا سکتا امیر خسرو۔ ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی دو پلی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور محبوبانہ ادا کی وجہ سے وہ کوئی ترچی ہو گئی تھی۔ ترچی ٹوپی کو فارسی زبان میں کج کلاہی کہتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں میں وہ نہیں بتاتا، کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو کرتے دیکھ کے مسکرا پڑے، ادھر مسکرائے تو جناب خسرو نے پوچھا، اور خسرو کو ترک اللہ کہتے تھے، ترک اللہ کہتے تھے، خسرو تو ترک اللہ ہے، اور بلکہ خسرو کو کہتے تھے کہ تو کاسا لے سے محمد ہے۔ اللہ اکبر، خسرو کو کہتے تھے خسرو تو میری جان ہے، خسرو تو میری آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نظام الدین میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اسی ترک اللہ خسرو کو پیش کر دوں گا کہ اس کے دل میں جو سوز ہے، خسرو کے دل میں جو سوز ہے۔ ابھی چند دن پہلے حضرت کا عرس گزر، سرکار امیر خسرو کا فقیر کی حاضری ہوئی، اور حضرت امیر خسرو کے عرس میں فقیر ہی کو کچھ سبق سنانے کا شرف حاصل، تو خسرو کا سوز، خسرو کا سوز میں طلب کر، محبوب الہی کہتے تھے کاش اللہ خسرو کا سوز مجھے عطا کرے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ جو خسرو کے ساتھ خسروانہ انداز ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے، تو ڈانٹ کر فرمایا خسرو جیسی ادا لے کر آ، پھر اس جیسا بننے کی کوشش کر۔ سب دنیا جانتی تھی کہ محبوب ہے خسرو، بلکہ محبوب الہی ہے خسرو۔ خسرو کیا ہے، محبوب کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے عیدگاہ ماں غریبا روئے تو ان بساتے عید دیدن، عیدگاہ ماں غریبا کوئے تو ان بساتے عید دیدن روئے تو۔ اللہ اکبر، بڑا پیار تھا پیر مرید میں، لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ نظام الدین محبوب الہی کا جانشین کون بنے گا؟ خسرو۔ اینڈ مومنٹ پر، آخری وقت میں محبوب الہی نے فرمایا میرا جانشین نصیر الدین ہوگا۔ لوگ حیرت میں تکتے رہ گئے، کبھی کسی ان کا نام ہی نہیں آیا اور ان کو جانشین بنا دیا۔ ایک پیارا جملہ کا، بہت خوبصورت جملہ، یاد رکھ لیں، بہت سے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے نصیر۔ نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے، تو جسے اللہ چاہتا ہے اسے نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں۔ وہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں مریدوں کو، پیارے مریدوں، نفل روزے رکھنا، تلاوت قرآن کثرت سے کرنا، ذکر اللہ کثرت سے کرنا، رات بھر جا کے نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنا، کہا یہ بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ بڑے مردوں کا اور مضبوط لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج ہمارے پاس یہ نصاب ولایت کہاں چلا گیا؟ ہم تو تسبیح مصلی میں الجھ کر رہ گئے۔ میں تسبیح مصلی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ 40 سال تک مصطفیٰ جان رحمت مکے والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے، اور مکے والوں نے کہا آپ کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں 40 سال کی لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی
کی وحدانیت پر آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں فرمایا، بلکہ اپنے حسن اخلاق کو دلیل کے طور پہ پیش فرمایا، اپنی زندگی کو جو وہ پیش فرمایا۔ تو یاد رکھنا، تہجد گزار بن جاؤ، نفل روزے نمازیں کچھ بھی کر لو، اگر حسن سلوک نہیں کرنا جانتے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولی نہیں، سب کچھ بن سکتے ہو، اللہ کے ولی نہیں بن۔ یہاں تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، حال یہ ہے، حال یہ۔ حسن سلوک کا اخلاق کہاں ہے، کردار کہاں ہے؟ چچا سے نہیں بنتی تایا، دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بارش کے لیے جاتے تھے اور بھیگ کر آتے تھے، اب اتنی دعائیں ہوتی، 3 دن استسقا ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ جو پڑھا رہا ہے وہ اس کے دل میں خود بغض ہے، چچا کے لیے، پھپھیوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، تو دعا کہاں؟ آقا فرماتے سر کے اوپر بھی نہ جائے گی دعا، سجدوں کے اثر چہرے پہ کہاں ہے؟ یہ بھی کہہ دوں، وہ لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر ان کے دل صاف تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے کردار اچھے تھے، رشتے نبھاتے تھے وہ لوگ، رشتے نبھاتے تھے۔ آج ہم رشتے کہاں نبھا رہے ہیں؟ دور نکل گئی بات، رشتے تو توڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ایک یاد آئی، ایک صوفی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا، یاد رکھ، اگر دشمن برا سلوک کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے برا سلوک کرے تو بہت تکلیف۔ جب ہتھوڑا آپ لکڑی پہ ماریں گے تو آواز کم آتی ہے، لیکن ہتھوڑا آپ لوہے پہ ماریں گے تو آواز، تجربے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہتھوڑا لکڑی پہ مارو تو آواز کم آئے، اور ہتھوڑا لوہے پہ مارو تو آواز زیادہ آئے۔ ایک دن لکڑی نے لوہے سے کہا، اے لوہے، تجھ پہ ہتھوڑا پڑتا ہے تو اتنی آواز مجھ پہ پڑے تو نہیں آتی، تجھ پہ پڑے تو زیادہ آتی ہے، وجہ؟ تو لوہے نے جواب دیا، جب اپنا اپنے کو اذیت دیتا ہے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہتھوڑا بھی لوہا ہے اور لوہا بھی لوہا ہے، تو کہاں جب اپنا اپنے کو دکھ دیتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو، سردار بننے کا شوق سب کو ہے، لیکن صلح کرانے کی بجائے لڑا رہے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، ابھی آپ نے سنا، مطلب سید کا مطلب سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا؟ سردار کا کام کیا ہے؟ لڑائی لگانا؟ سردار کا کام کیا ہے؟ فتنے پیدا کرنا؟ سردار کا کام کیا؟ آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرے، توجہ کرے۔ اگر سردار بننا ہے، قوم کا سردار، تو لوگوں میں صلح کرو، لوگوں میں پیار پیدا کرو۔